حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سفر معراج آپ دیکھیں کہ کئی ایک قدرت کی وہ نشانیاں آقا علیہ السلام دیکھ کر آئے اور آپ نے آ کے بتایا کہ میں یہ سارا کچھ دیکھ کے آیا. مثال کے طور پر جنت کا وجود ہے، جہنم کا وجود ہے، آقا علیہ السلام کو دکھایا گیا. آپ نے روح مال جسد ان ساری جگہوں کو دیکھا جہاں اہل جنت کو نعمتوں سے نوازا جا رہا تھا، جہاں پر مختلف گناہوں کی پاداش میں جہنم میں لوگوں کو سزائیں دی جا رہی تھی. یہ سارے مناظر اللہ پاک نے آقا علیہ السلام کو دکھائے. پھر آپ واپس تشریف لائے، آپ نے صحابہ کرام کو وہ ساری روایات سنائی اور امت کے لیے یہ تعلیم ہے کہ تم آقا علیہ السلام پر ایمان لاتے ہو، اہل ایمان ہو، پھر شکوک و شبہات کا شکار نہ ہو. جو اصدق الصادقین ہے، جن کو نبی اور رسول نہ ماننے والے بھی سرزمین مکہ میں صادق اور امین کہتے تھے، اور آج کے دور کے بھی بے شمار وہ اسکالرز ہیں کہ جو آقا علیہ السلام کی صداقت کی گواہی دیتے ہیں اگرچہ وہ غیر مسلم ہیں. وہ آقا علیہ السلام آ کے ہمیں بتا رہے ہیں کہ نیکی کا رستہ اختیار کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں ان نعمتوں سے نوازے گا. اس میں غیبت، سود، بدکاری اور طرح طرح کی وہ خرابیاں اور وہ گناہ جن کو قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں روکا، اور ہمارے مسلمان معاشرے جن کا شکار ہو چکے ہیں اپنے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے، بدعملی کا شکار ہو چکے ہیں. معراج کی رات آقا علیہ السلام یہ سارے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئے اور آپ نے آ کے امت کو یہ بتایا کہ میں دیکھ کر آیا ہوں، اگر ان گناہوں کے شکار رہو گے تو کل وہاں پر جب جاؤ گے وہاں پر تمہیں بھی ان مشکلوں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. لہذا اس مختصر سی دنیا کی زندگی میں اپنے لیے اصلاح اعمال کر لو. پھر ایک اور اس میں بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء اور رسل تشریف لاتے رہے، ان کا ایک کمبائن مشن یہ رہا ہے کہ سب سے پہلے انسانوں کے دلوں کے اندر عقیدہ توحید کو پختہ کریں، انہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ متعارف کرائیں. اب کیا ہے، وہ کہتے رہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، وہ ایک ہی ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. سارے نبی یہ گواہی دیتے رہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ گواہی کیا تھی. حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام جن کی ذمہ داری اور ڈیوٹی من جانب اللہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیغامات وحی کے ذریعے اولو العزم پیغمبروں تک پہنچاتے ہیں، اور پھر وہ اس نورانی علم کو آگے اپنی امتوں تک پہنچاتے رہے تاکہ گم کردہ راہ انسان صراط مستقیم پر گامزن ہو جائیں، مقصد حیات سے آگاہ ہو جائیں. وہ سارے گواہی دیتے رہے، لیکن وہ ساری گواہی جو تھی سماعی تھی. حضرت جبریل امین سے سنا، امتوں کو یہ کہا کہ اللہ ایک ہے، بلکہ قرآن گواہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جنہیں کلیم اللہ ہونے کا شرف حاصل ہے، جب اللہ سے ہم کلام ہوتے تو دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کاش میں اللہ کو دیکھ سکوں. عرض کر دی بارگاہ الہی میں، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ کریم نے اس کا کیا جواب دیا؟ قرآن میں ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا لن ترانی، یہ نہیں فرمایا مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا. اسلوب کیا ہے عربک کا؟ اے موسیٰ علیہ السلام تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکے گا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر
حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء کرام گواہی دیتے رہے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، وہ ایک ہی ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالی، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے حضرت جبریل امین سے سنا، آگے گواہی دی، امتوں نے بھی گواہی دی۔ جب زمانہ نبی آخر الزمان آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا آیا، آج کی رات رجب کی 27ویں رات معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر اللہ کریم نے حضور علیہ السلام کو اپنی بارگاہ قدس میں بلایا، اپنا دیدار عطا فرمایا، اور جب آپ واپس تشریف لائے تو آپ نے فرمایا میں دیکھ کر آیا ہوں کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ